وبركاته. الحمد لله واسترشد واستعين والصلاة والسلام على إمام المتقين خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع جیسے کہ آپ نے سنا کیا تھا، زیارت القبور بین المشروع والممنوع. یہ مین ٹاپک تھا، اسی کو ذرا تھوڑے سے مختصر انداز میں بیان کیا گیا، ایک تمہید اور پھر خطبہ اور خاتمہ. دنیا کو دنیا کہا اس لیے جاتا ہے کہ یہ دنوں سے ہے، یعنی بہت جلد ختم ہونے والی، اس لیے دنیا فانی بھی کہا جاتا ہے. اور آخرت کو عالم جاودانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اختتام. یا تو جنت اللہ کی رحمت شامل حال رہے، یا پھر جہنم اپنے اعمال کی شامت کے نتیجے میں. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. تو دنیا یہ لفظ ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے، اسم یعنی مسمہ پر، کہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے. کب شروع ہوتی ہے ختم ہو گئی پتہ بھی نہیں چلتا. ابھی آدمی شروع بھی نہیں دنیا کر پاتا کہ یہاں تک کہ اس کے اختتام کا پیغام آ جاتا ہے. اور یہ اختتام ایک ایسے امر الہی کے ذریعے ہوتا ہے جس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں، حتیٰ کہ ایتھسٹ وغیرہ ملحد وہ بھی اس میں اختلاف نہیں کرتے، جسے ہم اور آپ کیا کہتے ہیں، موت. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں کہ اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت، کہ یہ لذتوں کو جو پھیکا کر دیتی ہے اور گلا گھونٹ دیتی ہے ہر طرح کی چاشنی اور لذت کا موت، اسے کثرت سے یاد رکھا کرو. جب آدمی کو موت یاد رہتی ہے تو دل کیا ہوتا ہے، نرم رہتا ہے، اور سنگ دل ہونے سے آدمی بچتا ہے. سنگ دلی کس کا؟ شیطان کا ہتھیار ہے، جبکہ رقیق القلب ہونا اور نرم دل ہونا یہ آدمی کو، جتنا نرم دل ہو، جتنا نرم جنان، اتنا ہی مضبوط ایمان ہوتا ہے، اور اتنا ہی اللہ رب العالمین، اللہ رحمان کی رحمت کا حقدار بندہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ واقعات بیان کیے گئے جس سے آدمی آخرت کو یاد کر سکے، دنیا کی بے ثباتی، ناپائیداری اور اخروی زندگی کو، عقبہ کو، اور موت کے بعد والی زندگی کو جو دائمی زندگی ہے اس کو آدمی دنیا پر ترجیح دے اور اس کے لیے تیاری کرے. جو چیزیں آخرت کی تیاری اور دنیا سے کسی حد تک بیداری اور بقدر ضرورت آدمی وَلَا تَنْسَا نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. بقدر ضرورت جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کو اپنائے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اس کے لیے آگے جانے کی تیاری کرے. تو اس سلسلے میں جو چیزیں انسان کے لیے مہمیز، متراس، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں حوصلہ افزا یا انکریجمنٹ کا سبب بنتی ہیں، وہ ان میں سے ایک کیا ہے؟ موت. تو موت آدمی کہاں یاد کرتا ہے؟ جب کسی قبرستان یا کسی قبر یا کسی انتہائی جہاندار کو مٹی میں مدفون دیکھے تو پھر دنیا کی ساری لذتیں ہیج ہو جاتی ہیں. اور ساری دنیا اس طرح کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے کہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کل کے کون شاہ آج کے غدا، یا کل زمین پر اترانے والے آج زمین کے اندر بے سر و سما، حتیٰ کہ بسا اوقات بے گور و کفن پڑے ہیں. قارون کو دیکھیں. تو لہذا آج کا یہ جو موضوع تھا زیارت القبور بین المشروع والممنوع، تو قبروں کی زیارت کا مطلب عربی والا اردو والا نہیں. تو قبروں کی زیارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ قبروں کو جا کر دیکھیں عبرت حاصل کرنے کے لیے، کہ جہاں مضبوط سے مضبوط دل بھی نرم پڑ جائے، جہاں وہ آدمی جو آخرت کو بھول کر پورا دنیا میں محو ہو چکا ہے اسے دنیا کی بے ثباتی کا یقین ہو اور وہ آخرت کی تیاری کرنے لگے. تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک روایات، احادیث، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور گھرانہ نبوت کے بہت سے ایسے فتاوے یا روایات جو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے اور آپ نے یہ چیزیں سنیں. تو اس سلسلے میں دنیا کی میں گناہوں سے بچنا، جس کے نتیجے میں آدمی آخرت میں سزاؤں سے بچے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ. لہذا ہر جمعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہی سے وہ آیات پڑھی جاتی ہیں جن میں تقویٰ کو فرض کیا گیا ہے، جن میں بار بار تقویٰ کی وصیت کی جاتی ہے. اور آج کے خطبہ شروع بھی ہوا اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، کہ میں آپ سب کو اور خود اپنے آپ کو سب سے پہلے اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. یعنی ان کاموں کے کرنے کی جس میں آدمی دنیا میں اللہ کی ناراضگی سے بچے
اور آخرت میں اللہ کی طرف سے جو گناہ گاروں کے لیے پنشمنٹ ہے اس سے بچ سکیں۔ تو یہاں پر سورہ حشر کی وہ آیات پیش کی گئیں، اگر تدبر سے ان کو نماز میں بھی سنا جائے تو آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے، آدمی کو بلکہ پسینہ آنے لگتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی پرہیزگاری، کل ہی میں بتا رہا تھا، پرہیزگاری کا مطلب ہر وہ کام کریں جو ایمان کی صحت کے لیے مفید، ہر اس کام سے بچیں جو ایمان کی صحت کے لیے نقصان دہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر جاندار، ہر ذی روح، خصوصاً یہاں پر مراد ہیں انس و جن، کیونکہ یہی نافرمانی کرتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق نافرمانی نہیں کرتے، ساری مخلوق پرند و چرند جو ان کی ڈیوٹی ہے اس کو انجام دیتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر جاندار کو، یعنی ہر انسان اور جن کو یہ نہیں بولنا چاہیے، یہ اس کا نصب العین اور اس کی نگاہوں میں رہنا چاہیے کہ ما قدمت لغد، پھر وہی دنیا کی کا فنا، کل خواہ کوئی حضرت نوح علیہ السلام کی طرح 1000 سال سے زیادہ بھی زندگی پائے تو وہ موت یا آخرت کل ہی ہے، کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے 30 سال پہلے کو، 40 سال پہلے کو آپ ہم لوگ یاد کریں تو ایسے لگتا ہے کہ 1 گھنٹے پہلے کا ہی واقعہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جاندار کو یہ غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے، کل جب موت آئے گی تو اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس تیاری کی شروعات ہی ہوتی ہیں اللہ رب العالمین کے تقوی سے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر اس عمل سے خبر ہے جو بندے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر اس عمل سے خبردار ہے جو بندے کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا صبر ہے کہ انہیں جلدی سزا نہیں دیتا، بلکہ ڈھیل دے رکھتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے جھٹکے بس اوقات لگتے ہیں تاکہ تائب ہو کر رائے راست پر آ جائے، آدمی اپنا قبلہ درست کر لے۔ تو آگے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اللہ کو علم ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو ڈھیل دی ہے اس سے دھوکے میں نہ رہیں، بلکہ کیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، آپ سے پہلے بے شمار امتیں گزر چکی ہیں جب سے انسان کی تخلیق اور انسان کو زمین پر آباد کیا گیا، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو بلایا اور اللہ نے پھر ان کو ایسے بلایا کہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں جب پڑے پھر ان کے رونا بلکنا ان کے کام نہ آیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ان کو فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں بلا لیا۔ تو اب کیا ہوا، یہ سبب کیا تھا اس کا؟ فسق کہتے ہیں آدمی وہ کام کرے جو اس کے ایمان کو شیطان کی مرضی کے مطابق کمزور کرتا رہے۔ فسق کا مطلب ہوتا ہے تھوڑے تھوڑے کر کے آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایمان دین سے نکلنا، دینی فرائض کے انجام دہی میں کوتاہی کرنا، دینی حدود و قیود سے لاپرواہی برتنا، یہاں تک کہ آدمی کا ایمان کمزور ہونے لگے ہوتے یہاں تک کہ بالکل اللہ نہ کرے جب نماز بالکل ہی چھوڑ دے تو دین سے بالکل ہی نکل جاتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس فسق کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، جب بالکل آدمی تھوڑے تھوڑے گناہ کرتے دین سے نکل جاتا ہے تو اولئک ہم الفاسقون، پھر یاد رکھیں یہ فاسق لوگ جہنمی ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت ہم الفائزون، حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آپ جہنم سے بچیں اور جنت ملے، کیونکہ جہنمی اور جنت ہرگز ایک لیول کے نہیں ہیں، مساوی برابر نہیں ہیں۔ کامیاب جنتی لوگ ہیں اور ناکام جہنمی لوگ۔ تو یہ دنیا یا ہماری یہ لائف یا زندگی بہت مختصر ہے، اور اس دنیا میں رہائش اور قیام بہت ہی کم ہے، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کسی کو انکار نہیں یا جس میں کسی کو اختلاف نہیں، اور موت کے جو بعد کا مرحلہ ہے وہ صرف 2 چیزیں ہیں، یا تو جنت یا جہنم۔ ایمان ہیں تو پھر اللہ کی رحمت شامل حال رہے تو جنت، اور بے ایمانی ہیں اور اپنے گناہوں کی شامت تو پھر جنت۔ اللہ رب العالمین ہر شر سے ہمیں بچائے، اور ہر ایک کے لیے چاہے جنت ہو چاہے جہنم ہو اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات مقرر کر رکھی ہیں۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، ہمارے عمل پیدا کیے، کہا کہ میں نے تمہارے اچھے عمل بھی برے بھی پیدا کر کے رکھے ہیں، اور تمہیں بتا دیا ہے کہ یہ عمل کرو گے تو بائیں طرف جہنم میں جاؤ گے، یہ عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ اب تمہیں مجبور نہیں کیا، اختیار دیا ہے، اگر اچھے عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق آسانی شامل حال رہے گی۔ جان بوجھ کر دائیں راستے راہ حق صراط مستقیم سے آنکھیں بند کر کے ملذات دنیا کی طرف بائیں طرف جاؤ گے تو شیطان اسی طرح نکیل ڈال کر تمہیں کھینچ لے جائے گا۔
اب یہاں پر جنت کے لیے ذرا صبر، محنت، جفاکشی کرنی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، ارکریزی سمجھتے ہیں نا، پسینہ بہانا پڑتا، ارکریزی کرنا پڑتی ہے، آرام کو چھوڑنا پڑتا ہے یا لمیٹڈ کرنا پڑتا ہے، لذات کو بالکل اگر نہ چھوڑا جائے تو لمیٹڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو جہنم کے لیے ایسا کچھ نہیں، جہنم کو ملہیات اور ناجائز لذتوں سے جہنم کا راستہ آباد ہے۔ تو اس سلسلے میں چونکہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ دوڑ دھوپ میں لگا رہتا ہے، مشغول و مصروف رہتا ہے، سب سے زیادہ انسان کے لیے تکلیف دہ چیز ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی لذتوں میں لگا بے خبر ہے، یک موت آ کر اسے موت کے بحران پنجے جکڑ لیں، اسے یا اس کے کسی بھی قرابت داروں میں سے۔ اور یہ سب سے شدید ترین رنج، غم اور جان کا انسان کے لیے مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ اس وقت ہو جاتا ہے جب موت سے آدمی غافل ہو اور موت آ جائے۔ اگر موت کے لیے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے توانائی استطاعت کی ہے، بندہ تیار ہے، تو پھر اتنا یہ تکلیف دہ مرحلہ انسان کے اوپر نہیں گزرتا۔ اور صرف 2 اسٹیپ ہیں کہ آدمی موت کے لیے تیار رہ سکتا ہے: ایمان اور عمل صالح۔ اپنے مزاج کے مطابق عمل صالح نہیں، بلکہ جس طرح اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل صالح کے علامات، صفات، کنڈیشن، ڈیفینیشن، یہ تمام چیزیں بیان کی ہیں۔ تو یہی وہ چیز ہے جو آخرت میں انسان کے کامل آئے گے۔ اور دنیا میں آدمی جتنا پھنسا رہے اتنا عمل صالح سے دور رہتا ہے، اور دنیا کو صرف ایک ذریعے اور وسیلے کے طور پر لے تو وہ دنیا کمانا بھی عمل صالح ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کھانے پینے اور اہل و عیال پر خرچ کرنے کا بھی اجر ملتا ہے، کیونکہ صالح عمل میں صدقے جیسے صالح عمل ہے جو قبر میں بھی کام آتا ہے، موت کے وقت پہ بھی کام آتا ہے، پل صراط پر بھی کام آتا ہے، اور حشر میں بھی کام آتا ہے۔ حالانکہ آدمی دنیا کماتا ہے، لیکن جب اسی کو نیک نیتی سے صحیح طریقے سے کرے تو ملک الموت کے سلام سے لے کر پھر پل صراط پار کر کے جنت میں جانے تک یہی صدقہ خیرات، ایمان و عمل صالح کے ساتھ کام آتا ہے، کیونکہ یہ عمل صالح ہے۔ تو اس کے بعد یہ طبیعی ہوتا ہے جب آدمی قبر کے اندھیرے کو، اس کی تاریکی کو، قبر کی گھٹن کو، ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور یاد رکھیں۔ تو ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جاتے ہوئے، آج بھی آپ دیکھتے ہیں یتما جسے کہتا ہے کہ مکہ جاتے وقت مدینے سے ایک جگہ آتی ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی قبر تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے تھے مکہ، یہ فتح مکہ کے موقع کا واقعہ ہے۔ امام ابن قیم نے زاد المعاد میں بڑے رقت انداز سے اس کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے ہٹ کر جہاں قبر تھی ماں کی وہاں پہنچے اور بے تحاشا رونے لگے۔ تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استاذنت ربی لاستغفر لامی، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے رب سے اذن اور اجازت مانگی تھی کہ میں اپنی ماں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کروں، فلم یاذن لی، تو اللہ نے اس کی مجھے اجازت نہیں دی۔ یہ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تیسری جو اسٹرانگ مضبوط ترین سورسز یا منبع ہے دین اسلام کا، شریعت محمدی کا، قرآن اور صحیح بخاری کے بعد۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک نرم دل انسان کے رونے لگے۔ رونے کی وجہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا استاذنت ربی بھی ان استغفر لها فلم یؤذن لی، میں نے اپنے رب سے تو یہ اجازت مانگی تھی کہ اے اللہ میں اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کروں، لیکن اللہ نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور واستاذنتہ فی ان ازور قبرها فاذن لی، پھر اللہ رب العالمین سے میں نے کہا کہ رب العالمین مجھے قبر کی زیارت کی اجازت دیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے اجازت دی۔ تو اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ کتنا بھی کوئی اگر کسی کا کوئی رشتہ دار غیر مسلم کیوں نہ ہو اس کے جنازے میں وہ شرکت کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی قبر وغیرہ کے لیے، اس کی قبر وغیرہ کی زیارت کر سکتا ہے آخرت کو یاد کرنے کے لیے۔ پھر اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فزور القبور فإنها تذکر الآخرہ، اے لوگوں میں تمہیں یہ کہتا ہوں، حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، وزٹ کیا کرو قبروں کا، گریو یارڈ وغیرہ کا، مقبرے کا، قبرستان کا، کیونکہ یہ آخرت کو یاد دلاتے ہیں کہ سب کو یہاں آنا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں فإنها تذکرکم الموت، یہ تمہیں موت کو یاد دلاتی ہیں۔ یہ دونوں روایتیں امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں روایت کی ہیں۔ یہ جو الفاظ ہم نے آپ کے سامنے پڑھے یہ سنن ترمذی کے ہیں۔ اور
ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک دوسری روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فإنها ترق القلب فإنها ترق القبور الا فزورها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. میں تمہیں قبروں کا وزٹ کرنے سے یا قبرستان یا گریو یارڈ وزٹ کرنے سے میں تمہیں منع کیا کرتا تھا، قبروں کی زیارت کرتے رہا کرو، کیونکہ اس کے چند فائدے ہیں. اگر یہ اس فائدے سے آدمی انٹرٹینمنٹ کے لیے کرنا ہو تو نہ جائے، لیکن یہاں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقاصد بتائے ہیں گریو یارڈ وزٹنگ کے، وہ آدمی کے دل میں ہونے چاہیے. ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نمبر 1 فإنها ترق القلب، دل اس سے پسیج جاتا ہے، دل رونے لگتا ہے، دل اس سے نرم ہو جاتا ہے اور دنیا سے بیزار اور آخرت کے لیے اپنے آپ کو انسان ذہنی جسمانی عملی طور پر تیار کرتا ہے. وتدمع العین، آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی ہیں. اب کہہ کے لگانا وہاں پر انٹرٹینمنٹ، کھانا بجانا جیسے آج کل بڑے صغیر کے قبرستانوں مقابر وغیرہ میں ہوتا ہے، تو یہ مشروع نہیں ہے بلکہ شرعی آداب کے خلاف ہے. جس طرح بعض مزارات وغیرہ کو پکنک وہ کیا ہے سائٹ بنا کر لوگ رکھتے ہیں، فلیعاذ باللہ. وتذکر الآخرہ، یہ چیز آخرت کو یاد کراتی ہے. ولا تقولوا حجرا، اور یعنی مطلب یہ ہے کہ قبروں کو اس طریقے سے چھوڑا نہ جائے. اور یہ اس کے بعد قبروں کی زیارت مشروع ہے، لیکن اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ ایٹیکیٹ ہیں، کچھ کنڈیشن ہیں. پہلی جو بات بتائی گئی، آدمی موت کو یاد کریں، آخرت کو یاد کریں، اور اپنی دنیا کی زندگی کے بارے میں غور و فکر کر کے جہاں اسے کہیں کیا نظر آئے، کمی نظر آئے، اس کی رفع گری کرے، یا فساد نظر آئے اس کی اصلاح کرے. اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیان لا یقول الزائر حجرن، اے بیان لا یقول ما یغضب رن، یعنی کوئی بھی ایسا لفظ یا ایسی حرکت، ایسا ایکشن قبرستان یا قبروں کے پاس جا کر نہ کریں جو اللہ کے غضب کا، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو. اسی طرح بعض روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے یا قبروں کے اوپر راستہ بنانے وغیرہ، ہر وہ چیز جو ایک قبر کے لیے باعث اہانت ہو، اس سے منع کیا ہے. کیونکہ المسلم محترم حی و میت، مسلمان زندہ و مردہ ہر حال میں قابل احترام ہے. انہی شروط میں سے جن آداب کے تحت قبر کی زیارت کرنی چاہیے کہ وہ مقبور مدفون کے لیے آپ دعا کریں، اس سے دعا نہ کریں، اس سے فریاد وغیرہ نہ کریں، بلکہ اللہ سے دعا کریں. یا اسی طریقے سے تعریف و توصیف اور تذکیہ وغیرہ اور یہ کہنا کہ جنتی آدمی ہیں، یہ تمام چیزیں چونکہ اللہ کے علم غیب میں ہیں، یہ کرنا درست نہیں ہے. یا اسی طرح شور و غل وغیرہ قبرستان میں قبروں وغیرہ کے پاس کرنا، اور نوحہ وغیرہ کرنا، گریباں چاک کرنا، بالوں کو کھینچنا وغیرہ، یہ تمام کی تمام زمانہ جاہلیت کی عادات ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اسی طرح قبروں کے پاس نظر و نیاز اور ذبیحہ پیش کرنا، یا قبروں کو چومنا، یا انہیں کیا تبرک وغیرہ لینا، یہ تمام چیزیں جائز ہیں، یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں. کیا آپ کو ہمیں نہیں معلوم کہ ساری کائنات روئے زمین کے اوپر سب سے مقدس، سب سے افضل ترین قبر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اللہ کے نبی نے اپنی قبر کو اس طریقے سے کیا زیارت گاہ منانے سے کہ اس سے چوما جائے، اس سے تبرک وغیرہ لیا جائے، سختی سے منع کیا ہے. یا اسی طرح مرد و زن کا اختلاط اور مکسنگ گیدرنگ وغیرہ، یہ تمام چیزیں منع ہیں. کہ اسی طرح قبروں کا طواف وغیرہ کسی بھی صورت میں نہیں کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ قبروں کو سجدہ کرنا تو شرک اکبر ہے جس سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ قبروں کے پاس نماز پڑھنا یا اللہ کے لیے سجدہ، اللہ کو سجدہ کرنا، یہ بھی منع ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کیونکہ واضح احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو تم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ. یعنی کسی پہ دعوت پڑتی ہے کہ قبرستان میں قرآن پڑھنا قبروں کے پاس منع ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر بہت سے آداب بتائے کہ سوائے دعا کے قبروں کے پاس جا کر قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا یہ حرام ہے اور قبروں کی زیارت کے آداب کے خلاف ہے. اور اسی ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم قبروں کی زیارت کریں تو وہاں جا کر کیا کریں؟ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر والوں کے لیے دعا کریں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسرہ. الفاظ ہیں حضرت عائشہ کی، کیونکہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اس سے کئی ایک فقہی مسائل مستنبط کیے جا سکتے ہیں، اس لیے بعینی ہی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ
والی روایت میں پڑھتا ہوں۔ اگر پہلی بات یہ ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت کرنا مشروع ہوتی تو سبقونا علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں چھوڑتے اپنے چچا حمزہ جن کی قبر پر جا کر 10 سال تدفین کے بعد نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی شہدائے احد کی، تو وہاں تلاوت کرتے ہیں، سوائے نماز میں جو تلاوت کی جاتی ہے سورہ فاتحہ وغیرہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور بعض ائمہ کے نزدیک یہ بھی اس اعتبار سے کہ قبرستان میں قرآن پڑھنا درست نہیں، محل نکاش ہے۔ تو جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اذا زارت القبور تو کیا کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف سلام اور دعا، اور قرآن کی تلاوت کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سوال کرنے کے باوجود نہیں دی، اگر مشروع ہوتا تو کہتے قرآن پڑھنے کے لیے۔ تو فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیف اقول یا رسول اللہ یعنی فی زیارت القبور قال قولی السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، قبروں کی زیارت کرتے وقت میں کیا پڑھوں؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پڑھیں السلام علیکہ یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ مستقدمین منکم والمستاخرین، اللہ سب پر رحم کرے جو قبر میں پہنچ چکے ہیں، جو اس کے بعد آنے والے ہیں یہاں، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ رَاحِقُونَ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرے مقام پر لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرہ، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اسے بھاگ جاتا ہے، یعنی کہ قبرستان میں سورہ بقرہ یا قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، لیکن گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جانی چاہیے۔ قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے، لیکن گھروں میں تم نماز پڑھا کرو۔ اسی طرح قبروں میں راستہ بنانا، بلکہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چپل لگا کر چلنے سے منع کیا، اس کی بہت سی وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ وہ کسی چمڑے حیوان کے چمڑے کی چپل تھی یا کیا تھی۔ تو اس طرح کئی اور آداب وغیرہ یہاں پر آج کے خطبے میں ذکر کیے گئے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ختم کرتا ہوں آج کے اس خطبے کا خلاصہ، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الارض کلھا مسجد، ساری کی ساری زمین سجدہ گاہ، کہیں بھی آپ نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ سکتے ہیں، الا المقبرہ والحمام، حمام لوگوں کے نہانے کی جگہ، یہ حمام جس کو آپ کہتے ہیں نہیں مراد، یہ تو بدرجہ اولا ظاہر بات ہے منع ہے، تو لوگوں کے غسل کرنے کی جگہ، تو جہاں گرم پانی وغیرہ ہوتا تھا، آج بھی بعض خطوں میں جو سرد علاقوں میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے کہ قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے، اور دوسری جگہ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے اوپر بیٹھنے وغیرہ سے منع کیا، اور دیگر بعض احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَأَعْظَمْ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْقُبُورِ أَن تُبْنَى، اور قبروں کے بعد نماز پڑھنے سے بھی بڑا جرم ہے کہ قبروں کے اوپر قبے جبے گنبد وغیرہ بنائے جائیں اور اس طریقے سے عمارتیں وغیرہ بنائے جائیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کہتے ہیں کہ لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفق یطرح خمیصہ علی وجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کرنے کے وقت جب موت کا وقت آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو بار بار اپنی چہرے پر اپنی چادر کو کھینچنے لگے، تو جب گھٹن ہوتی تو اس کو چہرے سے ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آخری یہ نصیحت کی لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی پھٹکار و لعنت و یہود و نصارے پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، یعنی ان پر مسجدیں بنا دی۔ اس لیے جس مسجد میں قبر ہے اس میں نماز جائز نہیں، قبر پہلے ہے تو مسجد نہیں بنائی جائے گی، مسجد پہلے ہے بعد میں قبر ہی کھودی گئی تو اس قبر کو نکال کر کہیں اور قبرستان میں منتقل کیا جائے گا۔ تو اس میں حضرت عائشہ آگے کہتی ہیں یحذر ما صنعوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت موت کے وقت کی یہ اس لیے تھی کہ امت کو تنبیہ کر رہے تھے، وارننگ دے رہے تھے کہ وہ کام نہیں کرنا میری قبر کے ساتھ جو یہود و نصارہ نے اپنے صالحین انبیاء کی قبروں کے ساتھ کیا۔ تو آخر میں خطبے کے دوسرے حصے میں اللہ رب العالمین سے دعا کی گئی ہے غزہ اور دیگر امت مسلمہ کے لیے اور امت مسلمہ کے مظلوم لوگوں کے لیے، اور اس پر اختتام